السلام علیکم ناظرین، امام مہدی کا نام آتے ہی ذہن پر ایک پراسرار اور رعبدار تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ امام مہدی کا تصور تاریخ کے صفوں میں سے گزرتا ہوا میرے اور آپ تک پہنچ چکا ہے۔ امام مہدی کی آمد کا کیا مقصد ہے؟ ان کی آمد کی ٹھوس اور کمزور نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی قیادت میں مسلمان قوم کا کیا مصرف اور مقاصد ہیں؟ پوری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو میں آپ کو امام مہدی کی آمد کے پورے بیانیے کو تاریخی تناظر میں اور حقیقت سے قریب ترین رہ کر بات کی جائے۔ برین فیکٹس کی جانب سے اس نئے پروجیکٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ برین سٹوریز کے اس پلیٹ فارم سے یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ ناظرین تک علم اور ٹھوس عقلی بنیاد پر دلائل کے ساتھ تاریخ پر ایک گہری نظر ڈالی جائے۔ جدت کے اس دور میں جہاں ہر طرح کی معلومات بہت تیز اور آسانی سے فراہم ہو جاتی ہیں، اس بات کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ناظرین کو اسلامک ہسٹری، جدید سائنٹیفک تھیوریز، فلسفے اور مذہب کی کئی ہزار سال کی کتابوں میں پڑھی باتوں کو کھول کر اور آسان فہم بنا کر آپ ناظرین کے لیے یوٹیوب پر شارٹ ویڈیوز کی شکل میں پیش کریں۔ برین سٹوریز کے ساتھ آپ کا یہ سفر انشاءاللہ بہت مفید گزرے گا۔ مہدی ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا انگریزی ترجمہ دا گائیڈڈ ون کے نام سے ہوتا ہے۔ امام مہدی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان دو انسانوں میں سے ایک انسان ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دوسری ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ امام مہدی کی حکومت بعض روایتوں کے مطابق 5، 7، 9 یا 19 سال رہے گی۔ امام مہدی اس دنیا میں موجود بدعتوں، غلط رسومات اور معاشرے کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے نازل کیے جائیں گے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے مسلمان امت کو تیار کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی آمد کے بعد دجال یعنی اینٹی کرائسٹ یا فالس مسیح سے جنگ کر کے اس کو شکست سے دوچار کریں گے۔ ناظرین، تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے دونوں بڑے فرقے یعنی اہل سنت اور اہل تشیع کا اس بات پر ایمان ہے اور دونوں ہی امام مہدی کی تقلید کے قائل ہیں۔ بس سب کی وضاحتوں میں تضاد ہے جو کہ تاریخ کو پڑھنے والوں کے لیے ایک فطرتی سی بات ہے۔ ناظرین، امام مہدی کی آمد کی نشانیاں قرآن سے نہیں بلکہ حدیث سے واضح ہوتی ہیں۔ کئی احادیث اس زمرے میں موجود ہیں جس سے اس بات کا ٹھوس اور واضح ثبوت ملتا ہے کہ امام مہدی ایک کل حیثیت کے طور پر انسانی شکل میں نمودار ہوں گے اور امت مسلمہ کی قیادت کی رسی سنبھال لیں گے۔ چند ایک احادیث کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا، قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں کو قتل نہ کر لیں۔ جب یہودی کسی بھی چیز کے پیچھے چھپے ہوں گے تو وہ خود بول پڑے گی سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقد ہوگا۔ یہ درخت یہودیوں کو پناہ دے گا۔ یہ درخت یونان میں لائسیم کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، اس درخت کی اونچائی 4 سے 6 فٹ ہوتی ہے۔ یہودیوں نے اس درخت کو لگانے کی مہم پوری دنیا میں شروع کی ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے زائد درخت اب تک لگ چکے ہیں۔ ناظرین، پچھلے سال کے آخر میں پلانٹ ٹریز ٹو سیو دا پلانٹ کے نام سے ایک مہم جاری کی گئی تھی جس میں 10 ملین درخت لگانے کا ہدف سیٹ کیا گیا تھا جو کہ 1 ماہ کے اندر پورا کر لیا گیا۔ اس مہم میں لگانے والے 80 سے 90% درخت یہی غرقد کے درخت تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، ایک دن ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور قیامت کی آمد کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک دن آئے گا کہ عرب کے یہی بدو لوگ اونچی اونچی عمارتوں کے لیے آپس میں دنگ و فساد کریں گے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ ناظرین، آج ہم متحدہ عرب امارات اور سعودیہ میں یہ لڑائیاں دیکھ رہے ہیں۔ دبئی میں موجود برج خلیفہ اور جدہ میں موجود کنگڈم ٹاور اسی بات کے بہت واضح ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بیان ہے، قیامت تب تک نہیں آئے گی
جب تک سرزمین عرب دوبارہ سرسبز نہ ہو جائے۔ ناظرین، حجاز کی سرزمین جو کہ اپنی خشک سالی اور صحرائی علاقے کی وجہ سے مشہور ہے، پر آئے دن بارش ہونے کی خبریں ملتی ہیں۔ مصنوعی طریقوں سے اناج اگانے والے عرب ممالک اب خود ساختہ اناج اگا رہے ہیں، اور گندم جو کبھی وہاں پیدا ہی نہیں ہوتی تھی اب پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان ہے، قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک میری امت کے قبیلے مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں اور میری امت کے قبیلے بتوں کی پوجا نہ کر لیں۔ ناظرین، دبئی میں ایک مندر کھولا گیا ہے اور دبئی کے شیخ جو مسلمان ہیں وہ اس میں گاہے بگاہے نظر آتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بیان ہے، اگر شام سیریا میں سلامتی نہ ہوگی تو کہیں سلامتی نہ ہوگی۔ ناظرین، آج کل سیریا جنگ کا میدان بنا ہوا ہے اور دو بڑی سپر پاورز امریکہ اور رشیا وہاں پراکسی وارز کے ذریعے امن قائم ہونے نہیں دے رہی۔ ایک اور حدیث میں بیان ہے، حضور نے اللہ سے سوال کیا کہ میری قوم کے پاس کتنا وقت ہے؟ تو اللہ نے کہا 1 دن۔ رسول نے وقت بڑھانے کی التجا کی تو جواب آیا کہ آدھا دن اور بڑھا دیا جائے۔ ناظرین، قیامت کا ایک دن 1000 سال جتنا ہوگا اور یوں 1.5 دن 1500 سال بنتے ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو ابھی تک ہجرت رسول سے لے کر آج تک 1441 سال ہو گئے ہیں، تو تقریباً قیامت تک 59 سال کا عرصہ باقی ہے۔ اس حدیث کا راوی کمزور ہے، پر ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے والی تمام نشانیاں آہستہ آہستہ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، قیامت کی دیگر کچھ نشانیاں جن کو مختلف سورسز سے اکٹھا کیا گیا ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، اونچے اونچے اور پختہ پکے گھروں کی تعمیر۔ ناظرین، اس کا حوال تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب آج کل ہر کوئی اپنے لیے ایک علیحدہ گھر بنانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ نمبر 2، پانی کی قلت۔ ناظرین، اس کا حال بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ پاکستان کے کئی شہروں میں لوگوں کو پینے اور استعمال کے لیے صاف پانی مہیا نہیں ہے، اور اسی طرح پوری دنیا میں جگہ جگہ پانی کی قلت محسوس ہو رہی ہے۔ نمبر 3، مصنوعی بارش۔ ناظرین، مصنوعی بارش بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آج کل جدید فارمنگ میں مصنوعی بارش کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، مصنوعی زلزلے اور مصنوعی سیلاب۔ ناظرین، کاربن ڈائی آکسائیڈ کی حد سے زیادہ پیداوار نے پہاڑوں پر موجود گلیشیئرز کو پگھلا دیا ہے، اور اب ہر سال زیادہ سے زیادہ پانی بہنے کی وجہ سے سیلاب آتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، فلسطین میں موجود مقام لوط پر ایک نیا ایئرپورٹ۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فلسطین میں موجود مقام لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، تو اسی لیے دجال کو وہاں سے بھاگ جانے میں مدد کرنے کے لیے ایک ایئرپورٹ بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب امام مہدی کی چند ایک نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ امام مہدی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا اور قمیض ہوگا جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی۔ ان کے سر پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ وہ جب ایک خشک بانس خشک زمین میں ڈالیں گے تو وہ سرسبز ہو جائے گی۔ جب امام مہدی سے ان کی نشانی مانگی جائے گی تو وہ ہاتھ سے اڑتے ہوئے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ آ کر ان کے سامنے گر جائے گا۔ ایک لشکر جب ان سے لڑنے کے لیے روانہ ہوگا تو وہ مکہ کے قریب زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اور آخر میں قیامت کی قربت کی ایک اور نشانی قرآن میں موجود سورہ مزمل کی آیت 17 سے یوں پیش کی جاتی ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ناظرین، یہ بات بھی اب کتنی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ جو بیماریاں آج سے 100-200 سال پہلے بوڑھوں کو ہوتی تھیں آج کل کے جوان اور بچوں میں موجود ہیں۔ کسی کو بال گرنے کی شکایت ہے تو کسی کو کمر درد، کسی کو جوانی میں ہی ڈپریشن نے گھیر لیا ہے تو کوئی اپنی جوانی میں ہی نشے میں پڑ چکا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک تحقیق کے مطابق
اس وقت دنیا میں خودکشی کی شرح سب سے زیادہ جوان لوگوں میں ہے۔ ویڈیو کا اختتام اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ جدت کے اس دور میں ہمیں دنیا کے جدید علوم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب اسلام کی تاریخ اور فقہ پر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے۔ امام مہدی کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوگا اور ان کے مشن میں ہم کیا رول ادا کریں گے، اس سب کو پڑھنے اور سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو برین سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ رب راکھا۔